السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بخیر ہوں گے۔ آج میرا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا کہ آپ لوگ پچھلی کلاس سے متعلق اپنے اپنے سوالات کیجیے۔ یہ پہلا ایسا موقع ہے کوئی آن لائن کلاس کا جو آپ کو کیریئر کور اکیڈمی فراہم کر رہی ہے۔ آپ کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو بہت سے سوالات جب ہم پڑھتے ہیں، کلاس کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوال کو ہم لکھ بھی نہیں سکتے، پوسٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ذہن میں ہمارے خلجان بنا ہوا رہتا ہے۔ تو کیریئر کور اکیڈمی نے آپ کو ایک موقع دیا تھا یا دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے سوالات یہاں پہ دریافت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دو لوگوں نے چلیے ہمت کر کے کم از کم اتنا تو ہے کہ انہوں نے سیکھنے کی کوشش کی اور اسی کے پیش نظر انہوں نے اپنے سوالات بھیجے۔ لیکن وہ سوالات نہیں ہوتے ہیں بچوں، یہ سمجھیے کہ سوالات جب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تو سوال سے مراد ہوتا ہے اعتراض۔ جو آپ کو کوئی اعتراض ہو یا پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ دوبارہ اس سے پوچھیں، اپنے استاد سے پوچھیں، اس کو سوال کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ مطلب خدا کی بستی کا خلاصہ بیان کیجیے، تذکرے کی تنقیدی اہمیت کو بیان کیجیے، آپ جو ہے نام دیو مالی کا خلاصہ بتا دیجیے۔ تو خلاصہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ جو ہے پہلے تو یہ ہے کہ اس ٹیکسٹ کو پڑھیے۔ ایک استاد جو ہے آپ کو ہمیشہ یہی ریکمنڈ کرے گا کہ آپ جو ہے اچھے سے کسی بھی ٹیکسٹ کو ٹھیک سے پڑھیے۔ خلاصہ آپ کو مطلب اگر پڑھنا بھی ہے تو میں ریکمنڈ نہیں کروں گا، خاص طور پہ اپنے طلبہ کو، کہ خلاصہ مت پڑھو، پوری پڑھو۔ لیکن اگر امتحان کے پیش نظر آپ کو دیکھنا بھی ہے تو بھرے پڑے ہیں ویڈیوز، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ آپ جو ہے خلاصے اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سوال کا مطلب ہوتا ہے سوال، کہ تنقید میں ہم کو فلاں کا نظریہ سمجھ میں نہیں آیا، یا پھر اگر آپ زبان سے متعلق اگر پوچھیں گے تو مارفیم ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، اس طرح سے آپ پوچھ سکتے ہیں نا۔ تو سوال اس کو کہتے ہیں۔ کوئی مصرع ڈال دیا یا کوئی شعر لکھ دیا کہ اس شعر کا مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کو سمجھا دیجیے۔ سوال کا مطلب چھوٹے چھوٹے سوالات جس کا جواب جو ہے مطلب فوراً دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ خلاصہ اگر آپ بیان کیجئے تو خلاصہ بیان کرتے کرتے پوری کلاس لے لی جائے گی۔ تو آپ کو 3 سوالات کرنے کا موقع دیا گیا تھا، تو آپ نے تینوں سوالات کیے اور سب اسی ڈھنگ کے کریں گے تو ایک سوال میں پوری ایک کلاس لی جائے گی۔ آپ کے کم سے کم 20 سوالات بھی ہوں تب بھی ایک کلاس میں جواب دیا جا سکے۔ آپ کو ایسے ایسے سوالات کرنے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے کیا تو سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی نہ سمجھا ہو اس نوعیت کو کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں آپ ان چیزوں کو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 سوالات ہر آدمی کو پوچھنے کا موقع دیا جائے گا۔ آپ لوگ آج سے لے کر کے کل تک بھی آپ پوسٹ کر سکتے ہیں ہمارے آفیشیل گروپ میں۔ تو اب جو ہے آج چونکہ کوئی سوال تو ایسا تھا نہیں جس کا جواب دیا جا سکتا، البتہ میں بال جبریل سے ہی ایک نظم جو بہت مشہور نظم ہے، لینن خدا کے حضور میں، اور سوالات بھی اس سے آتے ہیں، تو میں آپ لوگ کے سامنے جو ہے اسی کو پڑھوں گا۔ لینن خدا کے حضور میں، یہ یاد رکھیں کہ لینن خدا کے حضور میں اس کے اندر قوافی نہیں بدلے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی اس سے پہلے پڑھا ہے ذوق و شوق، تو اس کے اندر قوافی بدل گئے ہیں۔ لیکن لینن خدا کے حضور میں یہ پوری نظم ہے، یہ پوری نظم مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن، ٹھیک ہے، اس وزن پہ جو ہے، اور آخر میں آیات، ذات، نباتات، یہ قوافی لیے گئے ہیں اس کے، جس میں الف اور تا اس کے لیے حروف روی متعین کیے گئے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے وہی پڑھیں گے۔ بہت زیادہ بہت چھوٹی سی نظم ہے اور بہت مشکل ہے بھی نہیں اس کی تفہیم، لیکن میں آپ لوگ کے سامنے پھر بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کو سماعت کریں، اور اس سے بھی متعلق یا پھر کسی چیز سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ جو ہے ضرور پوچھیں گے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام سب لوگ۔ سعد احمد، نظم کا آغاز ارتقا، سمجھا دیجئے۔ بھائی نظم کا آغاز و ارتقا یہ بھی کوئی سوال نہیں ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے کلاس میں، وہ مطلب کہیں بھی اس کا ٹیکسٹ موجود ہے، آپ اس کو جان سکتے ہیں، اس کے لیے پوری کلاس ہوگی۔
لیکن یہاں سوال کا سیشن. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظم کے آغاز و ارتقاء کے اوپر بھی کوئی کلاس بنے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک الگ کلاس رکھی جائے گی نظم کے آغاز و ارتقاء کے لیے. آپ کو لگتا ہے نا کہ نظم کے آغاز و ارتقاء کا اگر بیان کیا جائے تو پوری ایک کلاس درکار ہے؟ یہ تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے، ہے نا سعد؟ کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اگر ہمیں موقع رہا تو نظم کے آغاز و ارتقاء کے اوپر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے. سب کے اوپر ایک ایک کلاس ہوگی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے سوالات کو پوسٹ کریں ہمارے آفیشیل گروپ میں، ہمارے کارکنندگان کے پاس. پھر جو ہے انشاءاللہ اس کے جوابات میں دوں گا. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو. وعلیکم السلام. تو ہم لوگ پڑھیں لینن خدا کے حضور میں. کلیم الدین احمد کی تنقید نگاری، یہ بھی ایک کلاس ہے، پوری کلاس ہے. بلکہ میں کلیم الدین احمد کو اگر میں پڑھانے بیٹھ جاؤں تو ایک دن نہیں، کم سے کم 3 کلاسز لوں گا اس کی. جب ان کی تنقید نگاری پڑھاؤں گا تو بہت جو ہمہ جہت شخصیت ہے. اچھا، گروپ میں عشرت دوجا، آپ نے بھی سوالات پوسٹ کیے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے سوالات نہیں آئے ہیں، جو بھی 2-3 لوگوں کے آئے ہیں. ایک مجھے نام یاد نہیں، لیکن ان لوگوں کے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، کم سے کم 3 لوگوں کے. لیکن آپ لوگ جو ہے نا سوالات اکٹھے کیجئے تاکہ میں اکٹھے سب کا جواب دے سکوں. ٹھیک ہے، چاہے جس طرح کا بھی سوال ہو، جو بھی سوال ہو آپ کے نصاب سے ریلیٹڈ، پچھلی کلاسز سے ریلیٹڈ. اب ایسا نہیں کہ صرف میری ہی کلاس سے متعلق آپ سوال کریں، جس استاد نے بھی آپ کو پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، آپ خوب اچھی طرح سے ان سب کو سنیے. جو سمجھ میں نہیں آیا تھا مارک کیجئے، پھر اس چیز کو جو ہے پوسٹ کر دیجئے. انشاءاللہ سب کا تشفی بخش جواب ملے گا. چلیے ہم شروع کرتے ہیں لینن خدا کے حضور میں. لینن جو ہے یہ مطلب جب خدا کے پاس جاتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے لینن کا، اور وہ ایک امریکی آدمی ہے. اور یورپ کے سلسلے میں جو ہے وہ بات کو رکھ کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. اور بلکہ وہ بہت بڑا فلسفی آدمی ہے لینن بھی، اور ادیب ہے. تو وہ اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے. اقبال نے جو ہے اس طرح کی جو نظمیں لکھی ہیں، جیسے شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، لینن خدا کے حضور میں ہے، جبریل کا کہنا ہے. تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب اقبال کی اپنی قیاس آرائیاں ہیں. لیکن ان سب کا ایک مقصد ہے کہ اقبال ان سب چیزوں سے متعلق کیا نظریات رکھتے ہیں، اور اقبال جو ہے ان نظموں کے ذریعہ لوگوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. تو لینن خدا کے حضور میں اس سے اقبال جو ہے نا یہ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ چاہے کتنا بھی بڑا فلسفی کیوں نہ ہو، جب وہ خدا کے سامنے جاتا ہے تو گھٹنے ٹیک دیتا ہے. اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کس طرح سے خدا کے سامنے کرے گا. پھر اقبال جو بھی اس کے حوالے سے جتنی باتیں اس نظم کے اندر کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اقبال خود کہنا چاہتے ہیں ایسا. حالانکہ لینن ایسا کہنا چاہتا ہو نہیں کہنا چاہتا ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اقبال ایسا کہنا چاہتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ان باتوں سے سیکھ لینی چاہیے. تو اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے، سنیے کہ لینن جاتا ہے خدا کے پاس. اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، حمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کائنات میں اے وہ خدا جس کی آیات، یا جس کی نشانیاں، جس کے معارف پوری کائنات میں موجود ہیں. حق تو یہ ہے کہ زندہ اور پائندہ ہے تیری ذات، یعنی تو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. زندہ و پائندہ تیری ذات، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. یعنی میں کیسے سمجھتا، ایک انسان ہوں، میں کیسے سمجھتا اس بات کو کہ تو ہے، تیرا وجود ہے یا تیرا وجود نہیں ہے، یا ہے تو کیسا ہے تو کہاں ہے، تو کہاں رہتا ہے. یہ سب چیزیں ہم کیسے سمجھتے، کیونکہ ہم دنیا میں جہاں بھی دیکھتے ہیں تو تیرے متعلق ہزاروں نظریات ملتے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ خدا ہے بھی تو وہ اس طرح کا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خدا آسمان پہ ہے، کچھ کہتے ہیں خدا ہر ذرے میں ہے،
کچھ کہتے ہیں کہ خدا ہر ذرہ جتنا ہے سب خدا کا ہی مظہر ہے، خدا کی ذات کا۔ تو تیرے متعلق جو ہے بہت سارے نظریات تھے اس دنیا میں ارباب عقل و خرد کے، تو میں سب کو دیکھ کر کے جھنجھلا گیا، یا پھر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی عقل ہے اور وہ عقل جو ہے حیران ہو گئی اس چیز کو دیکھ کر کے، تو یہ کیسے سمجھتا میں کہ تو ہے بھی یا نہیں ہے، یا پھر لوگ ایسے ہی اٹکل مار رہے ہیں یا ایسے ہی بولتے ہیں، میں کیسے سمجھتا؟ تو اگر میں نہیں سمجھ پایا تجھے، تو یہ جو ہے نا لوگوں کی غلطیاں ہیں، یہ ان لوگوں کی غلطیاں ہیں جو تیرے متعلق الگ الگ نظریات رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بینائے کواکب ہو کے دانائے نباتات۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اے خدا، اس سرود ازلی یا پھر اس نغمے سے جو کہ ہمیشہ سے ہے، یعنی وہ نغمہ کون سا ہے؟ جس میں اللہ کی ذات کا بیان ہوتا ہے، جس میں اللہ کے معارف بیان کیے جاتے ہیں، وہ نغمہ جو ہر وقت یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے، خدا موجود ہے، خدا موجود ہے، لا موجود الا اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سرود ازلی ہے، اس سے محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، اب اس کو نہیں جانتے ہیں لوگ۔ محرم کا مطلب جس کو کوئی جانتا ہو اس کو محرم کہا جاتا ہے، کوئی جس کا اپنا ہو یا جس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہو اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر محرم یعنی نا محرم، یعنی محرم نہیں ہے فطرت کے سرود ازلی سے۔ یہ جو فطرت ہے یعنی نیچر ہے، اس کا ازلی نغمہ یہ ہے، اس کا ہمیشہ سے نغمہ یہ ہے کہ خدا موجود ہے۔ اس کو نہیں جانتے ہیں کون لوگ؟ بینائے کواکب، چاہے ستارہ کو دیکھنے والے، ستارہ کی پرکھ رکھنے والے ہوں، کہ دانائے نباتات، چاہے نباتات سے متعلق علوم رکھنے والے ہوں، یعنی بوٹنی جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹے چھوٹے گھاس پیڑ پودوں کا علم، جو کہ بہت بڑی بات ہے، لوگ اس کو رکھنے کے باوجود، ایسے علم کو جاننے کے باوجود وہ تجھے نہیں جان پاتے۔ وہ لوگ جو ستاروں کی دنیا میں سفر کرتے ہیں وہ بھی تجھے نہیں جانتے۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، ٹھیک ہے، یہ کہا نا علامہ اقبال نے، عشق ناپید خرد می گردد صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنی تاریک سی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، عمر بھر فیصلہ و نفع و ضرر، اپنے حکمت کے خم و پیچ میں ایسا الجھا، عمر بھر فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ یہ اقبال کے ہی اشعار ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے سائنسداں ہو جاتے ہیں، بہت سارے علوم وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی تیری ذات سے وہ نابلد رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں چاہے بینائے کواکب ہوں، کواکب یا ستاروں کا علم رکھنے والے ہوں، چاہے نباتات کا علم رکھنے والے ہوں، کوئی بھی اس سرود ازلی سے کے محرم نہیں ہے، نہیں جانتے انہیں، جس میں یہ ہے کہ تیری ذات کیا ہے، تیری ذات کہاں ہے، تیری ذات کا جس سے علم ہوتا ہے۔ آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، لوگ عالم پڑھتے ہیں لیکن یہ عالم ہے۔ آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات۔ عالم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ عالم ہوا ثابت یعنی ایسا عالم دیکھا آج جب میں نے تجھے آنکھ سے دیکھا ہے۔ جب ظاہر ہے کہ خدا کے حضور میں لینن جب جائے گا، اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوگا، اس کی ذات سے وہ متعارف ہو رہا ہوگا، تو کہا آج جب میں نے تجھے دیکھا ہے تو یہ عالم ہوا ہے دل کا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جس کو میں کلیسا کے خرافات سمجھا کرتا تھا وہ حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت ہے، یہ والا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ یہاں پہ واضح نہیں ہے، اسی لیے میں نے یہاں پہ عالم پڑھا ہے۔ یعنی آج آنکھ نے تجھ کو دیکھا ہے تو وہ عالم نظر آیا ہمیں، وہ جاننے والا نظر آیا مجھے، ایسا لگا کہ وہ تجھے جانتا ہے۔ کون؟ میں جس کو کلیسا کے خرافات سمجھتا تھا، جس کو میں عبادت گاہوں کی خرافات سمجھتا تھا، وہ عالم یا پھر وہ پادری جو کلیسا میں بیٹھا ہوا تیرے بارے میں لیکچرز دیا کرتا تھا، تیرے بارے میں بتایا کرتا تھا، ہم اس کو خرافات سمجھا کرتے تھے کہ یہ کیا بول رہا ہے، کس خدا کی بات کر رہا ہے، ہم اس کو خرافات سمجھتے تھے۔ لیکن آج اب جب میں نے دیکھا تو میں خود کو عالم نہیں لگا، مجھے لگا کہ اصل میں عالم وہی تھا جو تیرے بارے میں تقریریں کرتا تھا۔ تو عالم پڑھیں اور عالم پڑھیں، اگر عالم پڑھیں گے تو یہ شعر بظاہر ناقص نظر آئے گا، اور اگر عالم پڑھیں گے تو شعر مکمل نظر آئے گا، کہ آج جب آنکھ نے تجھ کو دیکھا ہے تو وہ آدمی یا وہ شخص عالم نظر آیا، جو میں نے جس کو کلیسا کے خرافات سمجھا تھا، کلیسا کے عالم کو
میں یا پھر جو تیرے بارے میں تقریریں کیا کرتے تھے اس کو جو میں سمجھتا تھا تو مجھے لگا کہ وہی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خالق آثار و نگارند آنات۔ دیکھیے الفاظ کا استعمال، لفظوں سے کھیلتے تھے اقبال۔ تو خالق آثار و نگارند آنات، سب لوگ ٹیکسٹ لے کر کے سامنے بیٹھیں، صرف مجھے نہ سنیں، سامنے بیٹھیں اور پڑھیں۔ ہم روز و شب، دن اور رات کے قید و بند میں جکڑے ہوئے بندے ہیں۔ ہم تو وہ بندے ہیں جو دن رات میں ہی بس الجھے ہوئے رہتے ہیں کہ آج دن ہوگا اور رات ہوگی، رات میں ہمیں یہ کرنا ہے، دن میں ہمیں یہ مصروفیات ہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو ایسے بندے ہیں، لیکن اے مالک تو خالق آثار ہے۔ آثار عصر کی جمع ہے۔ عصر جانتے ہیں زمانے کو کہتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ۔ تو زمانوں کا خالق ہے، اور ان زمانوں میں جو ایک ایک لمحہ ہوتا ہے اس کو بھی تو ہی لکھنے والا ہے۔ نگارند آنات، آن کی جمع آنات انہوں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، خلاف قیاس انہوں نے جمع بنایا ہے۔ آن کا مطلب ہوتا ہے لمحہ، اور اس کی جمع بنایا آنات، ٹھیک ہے۔ تو لمحہ اور نگارندہ یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ نگارش جو آپ پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ نگارش کا مطلب ہوتا ہے لکھاوٹ، اور نگارندہ لکھنے والا، ٹھیک ہے۔ اور آن کا مطلب ہوتا ہے لمحہ۔ تو لمحوں کو جو لکھنے والا ہے، ہر لمحے میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لکھتا ہے۔ تو ان زمانوں کو پیدا کرتا ہے، اور ان زمانوں میں جو لمحات آتے ہیں ان لمحات میں کیا ہونا ہے وہ سب لکھتا ہے تو۔ ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے میں نے مقالات پڑھے، لیکن ایک میرا سوال ہے جس کو وہ بھی حل نہ کر سکے۔ جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات۔ جب تک میں دنیا میں زندہ تھا خیمہ افلاک کے نیچے، یعنی افلاک کو ایک خیمہ بنایا، ایک خیمہ انہوں نے کہا ہے کہ افلاک کا جو ہے ایک چھت ہے، آسمان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ خیمہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس دنیا کو خیمہ بتایا ہے جس کی چھت آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک میں اس کے نیچے رہا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہا، دنیا میں جب تک رہا، میرے دل میں یہ بات کھٹکتی رہی عمر بھر۔ کون سی بات؟ کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ یعنی باتوں کے اسلوب پہ کہ کس طرح سے ہم بات کریں بات نہیں کریں، اس پہ قابو نہیں رہتا ہے انسان کو جب انسان کے اندر خیالات کے تلاطم ہوتے ہیں، خیالات موجیں مار رہے ہوتے ہیں، بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، تو ان کی نظر کہاں پہ ہوتی ہے؟ خیالات کے اوپر ہوتی ہے۔ بھائی اب ہم کو کیا بات کرنی ہے، کیا پوچھنا ہے، یہ دھیان رہتا ہے۔ اسلوب کیسا ہونا چاہیے اس کا خیال نہیں رہتا۔ ہم کب کہاں پہ تو کہہ دیں گے، کب کہاں پہ تم کہہ دیں گے، کب کہاں پہ آپ کہہ دیں گے، کب جملہ میرا چھوٹا ہو جائے گا، کب جملہ بڑا ہو جائے گا، ہم جملوں کی آرائش میں نہیں رہیں گے، الفاظ کی آرائش ہم سے نہیں ہو پائے گی۔ کب؟ جب ہمارے خیالات کے اندر تلاطم ہوگا، سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے ہمیں ہمارے اسلوب پہ قابو نہیں رہے گا، تو مالک اسے معاف کر دینا۔ آگے سن، وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود؟ وہ کون سا انسان ہے جس کا تو معبود ہے؟ وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات، کیا تو اسی کا معبود ہے جو آسمان کے نیچے، جو آدم خاکی ہیں، جو مٹی سے پیدا ہوا آدم ہے یا جو انسان ہے، تو اسی کا معبود ہے؟ اگر ایسا ہے تو مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات۔ مطلب یہ ہے کہ مشرق میں جب ہم دیکھتے ہیں، مشرق میں دیکھتے ہیں جا کر کے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ سوری مغرب ہونا چاہیے، بہر صورت جو بھی وہ مشرق ہی ہے، تو مشرق کے خدا فرنگی لوگ ہیں، گوری چمڑی والے لوگ ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اقبال کی مراد یہ ہو کہ یہ جو مشرق میں یہ جو مطلب مغرب کے علاوہ جو ممالک ہیں، جیسے ہمارا ہندوستان یا پھر ان علاقوں میں جو ہے انہی کا قبضہ ہے، جس وقت ان لوگوں کی حکومت تھی تب کی یہ بات کر رہے ہیں، برطانیہ والوں یا پھر برطانوی حکومت تھی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ حاکم تھے، ٹھیک ہے۔ تو مشرق کے جو خدا ہیں تو وہ تو سفیدان فرنگی لوگ ہیں،
ٹھیک ہے، مغرب کے یعنی وہ فرنگی جن کی جلدیں سفید ہو، ساری چیزیں واضح کر کے بتاؤں میں آپ کو۔ مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات اور فلز، فلز کہتے ہیں، فلز کا مطلب ہوتا ہے معدن، یعنی جو خزانہ نکلتا ہے نا زمین سے، معدن، اس کو جو ہے فلز کہا جاتا ہے، اور فلزات جو ہے فلز کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ مغرب کے جو خداوند ہے نا، مغرب کے خدا ہے، مغرب والے لوگ خدا مانتے ہیں ان لوگوں کو جو فلزات یا پھر معدنیات کا علم رکھتا ہے، درخشندہ فلزات، یعنی مال و دولت اس کے خدا ہے۔ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات۔ یورپ میں کہنے کو تو بہت علم و ہنر کی روشنی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسی ظلمات اور ایسا اندھیرا ہے، ایسے اندھیروں کا سمندر ہے جہاں حیوان سے مراد ہے زندہ رہنے والے، زندگی والوں، یا پھر جانداروں کے لیے کوئی چشمہ نہیں ہے، سیرابی کا کوئی چشمہ نہیں ہے، وہاں کسی کو ہدایت نہیں مل پاتی۔ رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بنکوں کے عمارات۔ بنک، بینک کا مخفف ہے بنک، ٹھیک ہے۔ تو کہا ہے کہ رانائی تعمیر، تعمیر جو ہوئی ہے، تعمیر اتنی مطلب دیدہ زیب ہے، اتنی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی رونق بھی بہت زیادہ ہے اس کے اوپر، اور یا پھر پورے یورپ کی رونق بہت بہت بڑی ہے، بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ان کی صفائی اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا میں جو ہے اس کی مثال موجود نہیں ہے۔ اور گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بنکوں کی عمارات، یہ جو بینک ہوتے ہیں جہاں مال جمع ہوتے ہیں، ان کی عمارات بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن وہ گرجا گھر جس کے اندر تیرے متعلق تعلیم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت چھوٹا سا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں درخشندہ فلزات ہیں، یعنی وہ دولت کے رسیا لوگ ہیں، تو اس کی مثال یہ ہے کہ بینکوں کی عمارات کو انہوں نے بڑی کر رکھا ہے، تو جو لوگ جس کو خدا مانیں گے اس کو بڑا بتائیں گے، یا پھر اس کی عمارت کو بڑی کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو کہا بینکوں کی عمارات تو بڑی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اسی کے اندر ان کا خدا رہتا ہے، اور گرجوں کی عمارات، گرجا گھروں کی جو عمارات ہیں وہ چھوٹی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے خدا کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، تو جس کو بڑا بنایا اس کو بھی خدا سمجھتے ہیں، تو یعنی اپنا خدا وہ لوگ فلزات کو یا پھر دولت کو، معادن کو، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ ام، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، تو یہ سود کا کاروبار کر کے وہ اصل میں اس کا تجارت کا نام دیتے ہیں، تجارت کا نام دیتے ہیں، اصل میں میرے نزدیک وہ تو جوا ہے، جوا کھیلنا ہوتا ہے، کہ دو لوگ جو ہے مطلب ایک آدمی جو ہے مان لیا، اور جب دوبارہ لوٹایا تو اس کا دگنا یا پھر اس کے اندر پرسنٹ یا انٹرسٹ بڑھا کر کے دے دیا، تو یہ تو جوا ہے ایک قسم کا۔ تو ایک آدمی جو دے رہا ہے اس کے لیے وہ سود یا فائدہ مند ہے، لیکن دوسرے کے لیے کیا ہے، مرگ مفاجات ہے، ایک ایسی موت ہے جو بہت بھیانک ہے۔ مفاجات، مفاجات کا مطلب ہوتا ہے بہت دردناک، ٹھیک ہے۔ تو دردناک موت ہے، جو ادا نہیں کر پاتے، جو چکا نہیں پاتے اس سود کے لیے، وہ تو مرگ مفاجات ہی ہے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ یہ جو علم والے ہیں، یہ لوگ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو علم والے ہیں، ہم حکمت والے ہیں، ہم تدبر والے ہیں، یہ حکومت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف کہنے کو ہیں، یہ اصل میں، اور یہ تعلیم مساوات دیتے ہیں کہ سب لوگ کو ہم برابر یا ایکوالٹی کی تعلیم دیتے ہیں، کہ ہم سب کو برابر مانتے ہیں، ایکول مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی کہتے کہتے اصل میں یہ لوگوں کا خون پیتے ہیں، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، برابری کی تعلیم دیتے ہیں، اور لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ بیکاریوں، اریانیوں، میخاریوں، افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ یہاں فرنگی مدنیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انگریز ہیں، انگریز شہری، مدنیت، مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، مدنیت سے مراد آپ مدینہ، شہر مدینہ نہیں لیجیے گا، مدینہ سے مراد ہوتا ہے شہر، اور مدنیت سے مراد شہریت۔ تو یہ جو فرنگی شہریت ہے، وہ ان کی فتوحات کیا کیا ہیں، ان کی فتوحات کم نہیں ہے، ان کی فتوحات بیکاری ہے، اریانی ہے، ٹھیک ہے، بے حیائی ہے، میخاری ہے، شراب نوشی ہے، ٹھیک ہے، اور افلاس ہے، بھوک پیاس، غریبوں کے لیے وہی افلاس ہے، اور جو بڑے لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں ان میں بے حیائی ہے،
بیکاری ہے، میخاری ہے، مشینوں کا زمانہ ہے، لوگ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ ٹھیک ہے، جو فیضان سماوی یعنی آسمان کی کے جو فیوز و برکات ہیں، اس سے وہ قوم جو ہے محروم ہے، جو قوم محروم ہے، یعنی تیرا کہنا یہ ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا یا جو خدا کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ تو محروم ہوتا ہے فیوز و سماوی سے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ لینن سوال کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یا خدا، وہ جو تجھے نہیں جانتا، جو تجھے نہیں مانتا، وہ جو ہے یعنی فیضان سماوی سے محروم ہے، یعنی تو کہنا ہے کہ وہ فیضان سماوی سے محروم ہے، تو اس کی حد یہ ہے کہ وہ تو مطلب بجلیاں بناتا ہے، وہ تو بخارات پہ جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے اور نہ جانے کتنے فائدے حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہے دل کے لیے، ہاں پھر مشینوں کی حکومت ہے اس کے یہاں، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب بڑا بڑا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ یہ جو مشینوں کی حکومت ہے وہ دل کے لیے موت ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان مشینی ہو گیا ہے۔ آج کے اس دور میں ہر آدمی مشین سے کام کرتا ہے یا مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ آج وہ انسان جس کے ہاتھ میں کچھ ہنر ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، مشینوں کی حکومت کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا۔ بہت سارے ایسے کام جو کمپیوٹرز کرتے ہیں، جو بہت سارے ایسے کام جو مشینیں آج کرتی ہیں، وہ سارے کام جو غریب مزدور لوگ تھے وہ کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ آج زمینوں کی کھدائی، پتھروں کی کٹائی، یہ ساری چیزیں جو مشینوں سے ہو رہی ہیں، یہ سب کام کون کرتے تھے؟ آج ایک مشین وہ کام کر دے رہی ہے، کل ہزاروں مزدور جو ہے مطلب اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے کہ نہیں بھرتے تھے؟ تو مشینوں کی جو حکومت ہے وہ انسان کے ان دلوں مطلب ان کے دلوں کے لیے جو ہے موت ہے، جو دل جو انسان اسی کے ذریعہ جو کام مشین کر رہی ہے اس کے ذریعہ اپنا پیٹ پالتا تھا، اسی طرح سے احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ جو آلات ہیں، یہ جو مطلب یورپینز نے بنائے ہیں جو بھی آلات، یہ احساس کو کچل دیتے ہیں، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں۔ یہ مشینیں ہیں، بنی ہوئی چیزیں، مطلب دھاتوں کی بنی ہوئی چیزیں یا انسان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں، اس کے ذریعے جب وہ کام کرتے ہیں تو مروت کے احساس کو کچل دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے، مروت کے احساس کو یہ آلہ جو ہے کچل رہا ہے۔ اب اس پہ بحث کیا کرنا ہے آپ بھی کیجئے، ٹھیک ہے۔ آثار تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات، لیکن ان سب کو دیکھنے کے باوجود بعد مجھے یہ اگرچہ اپنے آپ کو ترقی والا کہتے ہیں، لیکن ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں اس چیز کے۔ آثار کس کو کہتے ہیں؟ آثار کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اس کے متعلق پہلے سے کچھ اس کے علامات ظاہر ہونا۔ تو کہا کہ کچھ آثار ہم کو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تقدیر کے شاطر جو ہوں گے نا، یعنی جو تقدیر کے مطلب دو انہوں نے کردار متعین کیے، ایک تقدیر اور ایک تدبیر، ٹھیک ہے۔ تو تدبیر جو اپنے عقل سے کام کرتا ہے، اور تقدیر جو قسمت ہے۔ قسمت اور تقدیر جس دن قسمت اور تدبیر جس دن ٹکرائے گی، تقدیر اور تدبیر جس دن ٹکرائے گی، اس دن جو ہے قسمت کو مطلب قسمت کی جیت ہوگی اور تدبیر ہار جاتی ہے۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سارے کام جس کے لیے ہم لائے ہیں عمل تیار کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری عقلیں کام نہیں آتی، اور اس کے مطلب یہ جو تقدیر ہے یا پھر ہماری قسمت ہے اسے کچل دیتی ہے۔ ہم ہزاروں کروڑوں روپے جمع کرتے ہیں اور کسی کام کے لیے جمع کرتے ہیں، لیکن مقدر میں جو ہے اس کا لٹنا ہوتا ہے، کوئی لوٹ کے چلا جاتا ہے، کبھی بیماری میں چلی جاتی ہے چیزیں۔ تو ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ تقدیر کے شاطر نے، یعنی تقدیر کے جو شاطر ہوتے ہیں، انہوں نے تدبیر کو مات ہمیشہ دیا ہے، قسمت نے ہمیشہ ہماری عقل کو مات دیا ہے۔ کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی تدبیر کو تقدیر مات ضرور دے گی۔ میخانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، میخانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات، ٹھیک ہے۔ اور میخانے کی جو یہ حالت ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے میخانوں کی یہ حالت ہے کہ وہاں زلزلہ سا آ گیا ہے، اس کے اندر جو ہے ہو ہا مچا ہوا ہے، اس کے اندر خرابیاں مطلب پیدا ہو گئی ہیں، اور جو پیران خرابات ہیں، پیران خرابات اسی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیران کا مطلب پیران مغا،
پیران مغاں کا مطلب ہوتا ہے، پیر مغاں اس کو کہا جاتا ہے جو شراب خانے کا ٹھیکے دار، مطلب ٹھیکے کا ٹھیکے دار ہوتا ہے، جو پیر مغاں ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، جو شراب پلاتا ہے آپ کو۔ ایک تو ساقی ہوتا ہے، ایک پیر مغاں۔ ساقی کہتے ہیں اس کو جو آپ کو شراب پلائے، لیکن پیر کہتے ہیں، پیر مغاں اس کو کہتے ہیں جو شراب خانے کا مالک ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ پیر مغاں، ان کو پیر خرابات کیوں کہا؟ کیونکہ جب خانے برباد ہو جائیں گے، وہ خرابات میں تبدیل ہو جائیں گے، تو اب وہ پیر مغاں نہیں ہوگا، بلکہ پیر خرابات ہو جائے گا۔ تو وہی کہا کہ پیر خرابات اسی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میخانے کی بنیاد متزلزل ہو گئی ہے، میخانے کی بنیاد ہل چکی ہے۔ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات۔ یہ جو ان کے چہرے پہ لال لال جو نظر آ رہا ہے، کیا یہ غازہ ہے یا ساغر، یا پھر جو ہے شراب پینے کی وجہ سے وہ سرخی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی کرامات ہے۔ تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کی اوقات۔ یعنی اے مالک، تو قادر ہے، تو سب کچھ پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو ظالموں کے ظلم کا بدلہ جو ہے لے سکتا ہے، تو ان ظالموں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچا سکتا ہے، اور تو انصاف بھی کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود تیری اس دنیا میں مزدور جو بندے ہیں نا، ان کی زندگی بڑی تلخ ہو کے رہ گئی ہے۔ مزدور بندوں کی زندگی بڑی تلخ ہو کر کے رہ گئی ہے۔ کارل مارکس کا جو نظریہ تھا نا، یعنی کارل مارکس جو ہے مزدوروں کو ان کے حقوق دلوانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی سے متاثر ہو کر کے، یا پھر یہ کہیے کہ اقبال کیا متاثر ہوں گے، اقبال جو ہے انہی کی بات کو یہاں پہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کب ڈوبے گا سرمایہ ہستی کا سفینہ، کب ڈوبے گا سرمایہ ہستی کا سفینہ۔ اس کے بعد جو ہے اگلا مصرع ہے، کوئی کسی کے ذہن میں ہو تو ذرا بتائیں۔ یہاں پہ ہمارے سامنے ٹیکسٹ جو ہے، اس ٹیکسٹ میں اگلا مصرع نہیں ہے۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، جو سرمایہ پرست لوگ ہیں اس کا سفینہ کب ڈوبے گا۔ اس کے بعد اگلا مصرع جو ہے، ایک سیکنڈ، let me check۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے جی؟ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دیکھیں مل گیا۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ مکافات کہتے ہیں بدلہ، روز کا مطلب دن، اور دنیا تیرے، مطلب یہ جو تیری دنیا ہے نا، یہ منتظر ہے اس دن کی، ٹھیک ہے، اس دن کا انتظار کر رہی ہے جس دن مکافات، یعنی تو بدلہ لے گا، ان لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے گا، ٹھیک ہے، اس دن کا انتظار کر رہی ہے یہ دنیا۔ تو بتا کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ۔ یہ سرمایہ دار جو ہے سرمایہ دار ہوتے چلے جا رہے ہیں، مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں مل پا رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال یہی سوال کر رہے ہیں لینن کی زبان میں اللہ سے۔ وہ کہہ رہے کہ یا رب، ہمیں جو ہے نا یہ تجھ سے سوال ہے۔ یہی سوال کرنے کے لیے لینن اللہ کے حضور میں گئے تھے، اور اسی کو انہوں نے شعری پیرائے میں ڈال کر کے نظم بنا دیا۔ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی عزیزوں؟ روز ملاقات نہیں ہے، روز مکافات۔ اچھا، آپ لوگوں کا میں ذرا سا کمنٹ پڑھ لوں۔ کچھ کوشچن سینڈ کیا ہے گروپ میں، گڈ، دیا جائے گا جواب۔ آپ نے سب سے پہلے کوشچن سینڈ کیا، بہت اچھا۔ عالیہ نوری، وعلیکم السلام۔ افشاں، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بزم دانش۔ بہت لوگ ایسے ہیں۔
हमारी ज़िंदगी बस सुबह के। हम तो तशरीह करते ही हैं, आप भी तशरीह करते हैं कमेंट्स में। वालेकुम अस्सलाम। देखने वालों को अल्लाह दिखता है। गुड। वेस्टर्न। पीर मतलब मालिक। वालेकुम अस्सलाम सैयद सद्दाम हुसैन। क्या हो गया, कम लोग, ज्यादा लोग बाद में देखते हैं, है ना। लेकिन आपके लिए आप मुबारकबाद हो कि आप जो है एकदम यहाँ पे आ गए हैं, माशाल्लाह। बहुत, एक तो शुक्रिया, और दूसरा ये कि मुबारक हो आपको कि आपने बाज़ाब्ता सामने क्लास मतलब करी भी है और यहाँ पे सवालात भी दे रहे हैं, है ना। लैपटॉप स्लीप मोड में? अरे नहीं। मकाफात। अच्छी क्लास रही। बहुत शुक्रिया, बहुत देर के बाद फीडबैक आया। मुसैयदा यामीन। गुड। सनत की क्लास, वो मैंने करवाई है। AMBE लाल। ठीक है। अम्बे लाल। ज़रा सा देख लीजिए, यूट्यूब पे है ना, हमारी इसमें पब्लिक किया हुआ है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, तशरीह आपकी अच्छी है इशरत, यहाँ पे तशरीह हो रही है। ठीक है। कोई बात नहीं है, कोई बहुत भारी नज़्म तो है नहीं, बहुत आसान सी नज़्म है। आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं। बहुत मुबारक कि आप लोग अपने तईं जो है तशरीह करते हैं। शायर तो कह के रुक जाता है, तशरीह आपको करनी होती है। गुड। क्लास हो चुकी है अम्बे लाल सनात की, पढ़ लीजिए। अच्छा सद्दाम। चलिए ठीक है। अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि सवाल का मतलब छोटे छोटे सवालात, 3 सवालात हर आदमी करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपको जो है ना टैग कर दिया जाएगा। आप जो है ना ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, या फिर अपने किसी साथी से नंबर ले लीजिएगा। आप जो है मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, आपको वो वीडियो टैग कर दी जाएगी। ठीक है। बाकी फिर बताते हैं। तो आप लोग सवालात करेंगे, मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ यार कि आप लोगों के सवाल का जवाब दे दूँ। मतलब कहते हैं ना कि हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। सवालात किया कीजिए, सवाल करने से इल्म बढ़ता है। और ये तो इम्तिहान है, आने वाला है, 4 दिन में चला जाएगा ये इम्तिहान। लेकिन ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। जो भी सवालात हैं छोटे छोटे, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कुछ ऐसे अल्फाज आज हमारे भी जहन में, आज तक ये सवाल, कुछ कुछ अल्फाज ऐसे हैं, ठीक है, कि जिन अल्फाज का माना आज भी हमें लुग़त देखनी होती है। बहुत सारे हमारे असातिज़ा ऐसे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके उनको मानी ढूंढने होते हैं, उनके इस्तेमालात ढूंढने होते हैं। तो कब होगा आप लोगों के अंदर, कब ये सब चीज़ें जाएंगी, ये शूर कब बालिग होगा आप लोगों का। ठीक है। मैंने देखा है कि ये सवालात करने का तरीका भी था, तो मैं उसकी भी इस्लाह कर रहा हूँ कि सवालात ऐसे नहीं किए जाते। सवाल का मतलब कि ये चीज़ जो आपने लैनन खुदा के हुजूर में समझाया, ठीक है, इसका मरकज़ी ख़्याल क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। इस लफ्ज़ का क्या मतलब था, ये बता दीजिए। या आपने कोई तनकीद की क्लास ली है, उस तनकीद के अंदर ये बताइए, या फ़लाँ सर ने या फ़लाँ मैम ने हमारी ये क्लास ली थी, उनके अंदर जो है ये लफ्ज़ था या फिर ये मिसरा था, ये समझ में नहीं आया। ठीक है। तो चलिए ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मैं मुंतज़िर रहूँगा आप लोगों का, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा बाद में भी, ये इस क्लास को देखने के बाद भी। ठीक है। लुग़त, अभी फ़िलहाल तो अब, हाँ बहुत अच्छा सवाल, लुग़त कौन सी पढ़ें। लुग़त में भी लोग भटकते हैं। ठीक है। लुग़त में आप फ़िरोज़ुल लुग़ात को मैं प्रेफ़र करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप लुग़ात किशोरी पढ़िए। लोग लुग़ात किशवरी कहते हैं, इसमें भी आप करेक्ट कीजिएगा अपने आप को। लुग़ात किशोरी है। ठीक है। नवल किशोर की लुग़ात किशोरी। तो आप उस किताब को भी, और लुग़ात आसफ़िया है, बहुत सारी है,
آپ ساری لغت کو رکھیے، ساری ڈکشنریز کو رکھیے، ساری لغتوں کو رکھیے اور پھر اس کے اندر پڑھیے، ٹھیک ہے؟ فیروز اللغات ٹھیک ہے۔ اب باقی پھر لغت تو آپ کے سامنے ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بات ہو ڈائریکٹ ریچ آؤٹ ٹو می۔ کیا رجائیت کسی نے پوچھا ہے؟ رجائیت، رجائیت جو ہوتا ہے نا ایک امید میں جینا، ٹھیک ہے؟ اور جو یاس ایاس کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں وضاحت کر دوں گا سوالات کے سیشن میں۔ تھینک یو، تھینک یو، السلام علیکم، بائے بائے۔